اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو متین سراج کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں، کیونکہ جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ چینل ایس ایس جامعہ اسکول کا مدرسہ کی طرف سے اسپانسر ہوتا ہے، اور اس اسکول میں اللہ کی مدد سے پچھلے 10 سالوں میں تمام غریب لڑکیوں کے لیے قرآن کی تعلیم اور ان کی دنیاوی تعلیم ارینج کی جاتی ہے، فیس وغیرہ، ڈریسز اور بکس وغیرہ، اور یہاں سے کئی لڑکیاں اللہ کی مدد سے گریجویشن بھی کر رہی ہیں۔ تو آپ اس کے ذریعے میری مدد کریں، اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے اس دین کی تبلیغ کے لیے مدد کریں میری، اس چینل کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کی مدد سے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کا جو اتارا جانا ہے وہ بہت مختصر سا بیان کروں گا کہ ہر مسلمان مرد، عورت اور بچوں کو یہ بات علم ہونا چاہیے کہ قرآن کس طرح سے اترا، نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے مرحلے جو ہیں۔ پہلی چیز سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، نازل ہوا ہے، ان کے دل پر اترا ہے۔ تیسری چیز یہ اس قرآن میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز کمی ہوئی ہے تا قیامت تک۔ یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں جاننا۔ اب انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے کہ کس طرح سے یہ اللہ کے رسول کے دل پہ اترا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جو قرآن ہے، جسے آپ ام الکتاب، کتاب مکنون یا لوح محفوظ کہتے ہیں، جو قرآن میں ذکر ہے، وہاں سے نقل کر کے جو قرآن انسانوں، جنوں اور اس دنیا کے لیے ضروری تھا، اس کو اتار کے سمائے دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں اتار دیا، پورا کا پورا۔ سمائے دنیا کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کہتا ہے اس دنیا میں آپ کو اس دنیا میں 7 آسمان ہیں اوپر آپ کے اوپر۔ ان 7 آسمان میں جو سب سے قریب آپ کا آسمان ہے اس کو سمائے دنیا کہتے ہیں، وہاں پہ اتار دیا۔ ان تینوں کتابوں سے نقل کر کے اس قرآن کو وہاں پہ ایک رات میں اتار دیا، جسے شب قدر کہتے ہیں یا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ رمضان مبارک مہینے میں یہ رات آتی ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں، پھر بتایا کہ 5، 21، 23، 25، 27، 29 رات، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترنے میں قریب 23 سال کا وقفہ لگا ہے، 23 سال میں لگ بھگ قرآن پورا ہوا۔ اب یوں سمجھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی، تو آپ غار ہرا میں جا کر کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، غار ہرا میں جا کر کے کئی دن تک بیٹھتے وہاں پہ۔ ایک دن جبریل علیہ السلام سورہ علق کی وہ 5 آیتیں لے کر کے آئیں۔ یہ پہلی وحی ہے، پہلی صورت ہے کہ سورہ علق کی 5 آیات جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری ہے، یہ پہلی وحی ہے، جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر آپ جانتے ہیں ان کی پیدائش 571 کی ہے، تو 610 عیسوی سے قرآن اترنا شروع ہوا، اور 622 میں یہ قرآن اترنا ختم ہوا۔ تو اس لحاظ سے قمری لحاظ سے 23 سال اور شمسی لحاظ سے 22 سال میں پورا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتر گیا۔ یہ سیدھا یہ زمانی اس کا جو تعلق ہے۔ اب اترا کہاں ہے، یہ کس حصے میں دنیا کے؟ تو یہ حجاز میں اترا ہے۔ یہ حجاز کا ہی ایک شہر مکہ ہے، اسی کا ایک شہر مدینہ ہے، اسی کا ایک شہر طائف ہے۔ پورا قرآن اس حجاز میں اترا ہے۔ قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور قرآن اتارا کیوں گیا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ خطبائی ہے۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو جائیں یہ۔ تو یہ قرآن جو ہے، کیونکہ اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ عربی تھے، تو اس قرآن کی زبان جو ہے عربی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کو پورا قرآن اترنے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر 23 سال۔
اب قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے یا اس کے بندوں سے تین طرح سے، یا اس کے رسول سے تین طریقے سے بات کرتا ہے۔ پہلا طریقہ الہام، سمجھ لیں الہام کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ براہ راست انسان کے دل میں کوئی، اس کے اپنے دل میں، انسانوں کے دلوں میں کوئی چیز اپنے بندوں پہ دل میں ڈال دی، یہ الہام ہے۔ حجاب میں رہ کر کے جب بات کرتے ہیں تو یہ ہماری نالج کے حساب سے صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رہ کر کے جبل طور پہ بات کی۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ وحی کا ہے۔ وحی کیا چیز ہے؟ وہ پیغام جو اللہ کے پاس سے اس کا فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں، لایا، اسے کہتے ہیں وحی۔ یہ پورا کلام جو ہے، قرآن جو ہے، اللہ کے پاس سے جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، یہ سوائے دو آیت کو چھوڑ کر کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 ہیں، یہ اللہ نے آپ کو جب شب معراج پہ گئے ہیں 7ویں آسمان پر، تب آپ نے دی ہیں اللہ کے رسول کو۔ صرف ان دو آیتوں کو چھوڑ کر کے پورے قرآن میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پورے قرآن میں جو آیات کی تعداد جو ہے وہ قریب 6236 ہے، 6236 ہے۔ اب تو ان دونوں آیت کو چھوڑ کر کے تمام آیات جو ہیں وہ اللہ کے رسول کو اس دنیا میں ملی، جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ حضور کے خواب بھی آتے تھے، وہ اس قرآن میں داخل نہیں ہیں۔ حضور کے خواب میں جو آتی تھی چیزیں، وہ اس قرآن میں داخل نہیں ہیں۔ اس قرآن میں وہی چیزیں، وہی آیات ہیں جو جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، تو اسے کہتے ہیں وحی۔ قرآن یہ تو بنا کیسے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ آیا کہاں سے؟ اب یوں سمجھیے، جب صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب تک لوگوں کو قرآن یاد تھا، صحابیوں کو یاد تھا۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورت یا آیت اترتی تو صحابی لوگ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، تو یہ لوگوں کو یاد تھا یہ قرآن، یا پتوں پہ یا پتھروں پہ یا کھالوں پہ لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے گئے، تب پہلے خلیفہ جو بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر جنگ یمامہ ہوئی، اس میں کئی حفاظ، وہ لوگ جن کو قرآن یاد تھا، اس میں سے کئی لوگ شہید ہو گئے۔ تب یہ ہوا کہ کہیں قرآن غائب نہ ہو جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اس کو کتابی شکل میں کر دیں۔ خیر پھر یہ بات ہوئی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم قرآن کو اکٹھا کرو۔ تو اکٹھا تو ان کے زمانے میں ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ پڑھنے کے طریقے کے حساب سے لوگوں میں فرق آ جاتا تھا، اس وجہ سے یہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے دور میں قرآن اس جلد کے اس میں ایک قرآن بنایا گیا، پورا جمع کیا گیا، اور پھر اسی قرآن کی کئی کاپیاں جو مسلم ممالک میں بھیج دی گئیں، اور اسی وجہ سے تب سے لے کے آج تک قرآن دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کا ایک ہے، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہیں، وہی قرآن ہے۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہی قرآن ہے؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس وقت ان کے اوپر جب تلوار کا وار ہوا تو ان کی بیوی نائلہ جو ہیں انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اس کو روکا تو ان کی انگلیاں کٹیں، وہ خون ان کا سورہ بقرہ پہ گرا۔ وہ قرآن آج بھی ترکی میں موجود ہے، جو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے۔ کیونکہ اب دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان رضی اللہ عنہ کا دور بامشکل 20-25 سال کا ہے، 2-2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، 12 سال عمر رضی اللہ عنہ کے، اور قریب 12 سال عثمان رضی اللہ عنہ، تو اسی دور میں یہ قرآن آ گیا جو آج بھی ہمارے پاس اسی حالت میں محفوظ ہے۔ اس دنیا کی اور کتابیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ لوگوں کو جو یاد ہے اس کے بنا کئی سو سال کے بعد، جب آپ کو پتہ ہے کہ نبوکدنضر کے حملے میں یہ تورات گم ہو گئی تھی، تو جو 100 سال بعد اس کے جو بھی لوگوں کو یاد تھا اس پہ تو بہت سی چیزیں تحریف کر دی گئی ہیں۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن جیسے اترا تھا ویسے آج بھی ہے، اور دنیا جب تک دنیا قائم ہے تب تک رہے گا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے وہ قرآن آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب کچھ چیزیں بہت سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن جو وہ قرآن ہے اس میں 3 چیزیں تھیں: آیات،
صورت اور منزل، صرف یہ تین، نہ پارے نہ رکوع، کچھ نہیں تھا۔ یہ پارے اور رکوع ہم لوگوں کی آسانی کے لیے بنائے گئے، وہ بھی صحابیوں سے بھی بہت سالوں بعد یہ روایت میں ہے، حجاج بن یوسف کے دور میں یہ ہوا ہے۔ لیکن جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھا اس میں صرف آیات، صورت اور منزل۔ اب آیات کس کو کہتے ہیں؟ آیات چھوٹی سے چھوٹی، سب سے چھوٹی اکائی ہے، یونٹ ہے اس کی، قرآن کی، اور اس آیات کا مطلب ہے اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی کو آیات کہتے ہیں۔ اس طرح سے پورے قرآن میں بالکل 6236 آیات ہیں، اور اگر بسم اللہ کو جوڑ دیا جائے، آپ جانتے ہیں، پہلے سورت سمجھ لیے، سورت کس کو کہتے ہیں؟ تمام آیات کو جوڑ کر کے جو فصیل بنائی جاتی ہے اس کو سورت کہتے ہیں۔ ایسی قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں صرف سورہ توبہ میں بسم اللہ سے شروعات نہیں، باقی تمام صورتوں کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اس میں اگر حضرت رضی اللہ عنہ کو قول ہے کہ جب پوچھا گیا ان سے کہ سورہ توبہ میں شروعات کیوں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ جو نزول ہو رہا ہے، صورت کو نازل ہو رہی ہے، وہ تلوار لے کے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو 4 مہینے کا وقت دو یا کچھ، اگر نہیں اسلام ہو تو تلوار سے ان کو ختم کر دو۔ اس وجہ سے اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے یہ۔ تو اگر 113 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سمجھا جائے اور 6236 ان کو ملا لیا جائے تو بن جاتی ہیں 6349 ٹوٹل آیات ہیں قرآن مجید میں۔ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں۔ کچھ صورتیں بڑی بھی ہیں، سب سے بڑی صورت جیسے آپ جانتے ہیں 286 آیات کی ہے، جسے آپ سورہ بقرہ کہتے ہیں، اور کچھ صورتیں صرف 3 آیات پہ مشتمل ہیں، جیسے سورہ عصر ہے۔ تو اب جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دھیان رکھیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے کم سے کم 3 آیات کی صورت ہونا ضروری ہے، 3 آیات یا اتنی بڑی کوئی آیات ہو، اور یہ آیات آپ پیچھے سے کوئی بھی سورہ، آگے سے، سامنے، مطلب شروع سے کہیں سے بھی آپ 3 آیات یا اس کے برابر اتنی آیات پڑھ کے رکوع میں جائیے، ضروری ہے۔ تو اس طرح سے پورے قرآن مجید میں صورتوں کی تعداد 114 اور آیات کی تعداد اگر بغیر بسم اللہ کے 6236 اور بسم اللہ کے ساتھ 6349، یہ ہے تعداد۔ اب آئیے دوسری چیز، سجدے کا معاملہ۔ پورے قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں۔ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ وہ جو سورہ حج کا جو دوسرا سجدہ ہے، سورہ حج میں جو 2 سجدے ہیں، اس میں ایک سجدہ حضرت شافعی رحمہ اللہ کی نظر، ایسا نہیں ہے، یہ صحابیوں کے دور سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہونے کی وجہ سے یہ دوسری صورتوں سے اللہ نے اس کو تھوڑا افضل رکھا ہے، افضل اس کا درجہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو یہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ 15واں سجدہ جو ہے وہ شافعی کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ تیسرا جو دوسرا سب سے بڑا علم ہے، رکوع کی تعداد پورے قرآن مجید میں 558 ہے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ حجاج بن یوسف ابن یوسف کے دور میں ہوا ہے، صحابی کے زبان میں جو قرآن ہے، جو یہ قرآن رکھا، اس میں صرف 3 ہے۔ اب منزل 7 منزلیں پورے قرآن میں۔ یہ پارے کیوں بنائے گئے؟ 30 پارے کی اگر کوئی آدمی قرآن ختم کرنا چاہے 1 مہینے میں 1 پارہ روز پڑھے، ہماری آسانی کے لیے۔ صحابیوں کے ثانی میں 7 منزلوں میں پورا قرآن بانٹا گیا تھا۔ وہ کیوں؟ پہلی منزل میں 3 صورتیں، دوسری میں 5، تیسری میں 4، پانچویں میں، پہلی میں 3، دوسری منزل میں 5، تیسری منزل میں 7، چوتھی منزل میں 9، پانچویں منزل میں 11، چھٹی منزل میں 13 اور 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ اور اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ منزل میں صورتیں نہیں ٹوٹتی ہیں، مطلب کہ آپ اگر ایک منزل ختم کر لے رہے ہیں تو دوسری منزل تب شروع ہوگی جب کہ 3 صورتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، جبکہ پاروں میں صورتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پاروں کی تعداد میں، پاروں میں جیسے کئی پارے ایسے ہیں جس میں صورتوں کا ایک صورت اس پارے میں تو دوسری اسے وہی صورت دوسرے پارے میں، تو
یہ حسن جو ہے منزل میں برقرار ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب کوئی شخص اگر 7 دن میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو ہر دن ایک سورت پڑھ لے، ہر ایک منزل پڑھ لے، تو 7 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی ایک یہ حکمت ہے 7 منزلوں کی۔ یہ تو ہو گئی۔ اب قرآن کا جو دوسرا مسئلہ ہے کہ قرآن حجاز میں کیسے نازل ہوا۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروعاتی زندگی ہے، جب 40 سال کے تھے تو پہلی سورہ علق اتری۔ اس کے بعد سے قریب 11 یا 12 سال آپ مکے میں رہے، تو جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ کیا ہیں؟ مکی قرآن کہتے ہیں۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینے چلے گئے، قریب 10 سال کا وقت، تو اس دوران جو بھی صورتیں نازل سے مدنی قرآن کہتے ہیں۔ تو 2 جنتیں، مدنی اور مکی۔ اور جب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے، اس سے پہلے مکے میں 2/3 قرآن اتر چکا تھا۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پورے قرآن کی جو صرف 2 آیات 285 اور 286 جو سورہ بقرہ کی، وہ اللہ کے رسول کو 7ویں آسمان پر نازل ہوئی۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیز۔ اب قرآن میں خود اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کو تم سمجھنا چاہو، ہم نے بہت آسان کر دیا ہے اس تمہارے لیے، لیکن تدبر کے لحاظ سے، غور فکر کے لحاظ سے آپ کی پوری عمر بھی گزر جائے، تھوڑا سا بھی قرآن اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، گہرائی تو بہت بڑی بات ہے۔ دوسری چیز، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے 2 آیاتوں میں 2 طرح کی آیات رکھی ہیں، محکم آیات اور متشابہات۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو قرآن کے پورے معنی معلوم ہے۔ یہ قرآن اترا تا قیامت تک۔ بہت سی چیزیں ابھی ہمارے سامنے متشابہات ہی ہیں۔ محکم آیتیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ آیات جن کے معنی ہم پر واضح ہو چکے ہوں۔ تمام حرام حلال کی چیزیں جو سب ہیں، یہ محکم آیتیں ہیں۔ متشابہات وہ آیات جن کے بارے میں ہم کو بحث کرنے اور اس کے بارے میں غور فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ابھی ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہے۔ جیسے 7 آسمان سے کیا مراد ہے ہمارے سامنے، یا بہت سی آیات ایسی بھی ہیں جو صحابیوں کے سامنے متشابہات تھی، آج ہمارے سامنے محکم ہو گئی ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ایک سمندر ہے، اس کے سورہ رحمان میں، کہ اس کے ایک طرف کا پانی کھارا، ایک طرف کا پانی میٹھا، اور یہ بہتے جا رہے ہیں، اور ہم نے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اس زمانے کے صحابیوں کے سامنے وہ کیا سمجھتے اس کو؟ تو یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے متشابہات تھی، لیکن آج ہم کو یہ مل گئی تو ہمارے لیے محکمات ہیں۔ اسی طرح آسمان پھٹ جائے گا، اللہ زمین آسمان سے اترے گا، یہ سب قیامت کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب متشابہات میں ہیں۔ 7 سمندر، 7 آسمان ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، تو یہ سب متشابہات میں شامل ہوتی ہیں۔ تو وہ آیات جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہیں ابھی، ان کو متشابہات، یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ظاہر ہو جائیں۔ اس لیے قرآن کو جس دور تا قیامت تک، چاہے وہ سائنسداں پڑھے، کوئی بھی پڑھے، اس کے لیے ہمیشہ ایک نیا کیوریسٹی بنی رہے گی۔ اس کو جتنی بار پڑھے گا اتنی بار، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم 300 بار بھی اگر قرآن پڑھتے ہو تو تم کو ہر بار وہ نیا لگے گا۔ صرف یہی وجہ ہے، بہت سی کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ابھی ہمارے لیے متشابہات ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ پھر ایک بخاری شریف کی ہی، مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ دیکھیے، آپ کو اب جب قبر کے اندر 3 سوال نہیں، 4تھا سوال ہے، 3 سوال نہیں 4 سوال ہیں حضرت آپ سے پوچھے جائیں گے۔ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو تمہارا رب کون ہے، اور جب یہ 3 سوالوں کے جواب دے دو گے تو پھر وہ پوچھیں گے تم کو کس نے بتایا یہ؟ 4تھا سوال، کتاب اللہ کی کتاب، اور اسی کتاب کو ہم نے کنارے کر رکھا ہے۔ ابھی ہم نے بتایا نا کہ قرآن کو کس لیے اتارا گیا؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ جب تم قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تو ہدایت کہاں سے پا سکتے ہو؟ تو قرآن، تمہاری زندگی کے تمام فیصلے قرآن کے حساب سے ہونے چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو قرآن میں نہ دیا ہو، جائیداد کا ہو، طلاق کا ہو، نکاح کا ہو، تمام مسئلے قرآن میں دیے ہیں۔ آپ کو جائیداد کا بٹوارا کرنا ہے اپنے حکم کا، تو سورہ نساء پڑھ لیجئے، آیت نمبر 11 سے شاید شروع ہوتی ہے۔ ایک چیز آپ اس کے حساب سے بٹوارا کریے، کیونکہ آپ اس پہ جواب دہ ہوں گے۔ کتاب اللہ جو 4تھا سوال ہے کہ تم نے خود کتاب کیوں نہیں پڑھی، تم کیوں دوسروں کے بھروسے رہے، یہ بہت اہم ہے۔ کتاب کو پڑھیے، کتاب کو سمجھیے، اس پہ عمل کریے۔
قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر تم میرے ایک قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے ہو تو تم سے سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل خوار کر دیے جاؤ گے اور آخرت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دیے جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں اور سب کریں اور ساتھ میں دوسرے فیصلے اللہ نہیں بلکہ دوسرے طریقے سے کریں؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں، آپ جواب دہی ہوں گے تو قرآن کو بچوں کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں۔ جب آپ بہترین کانوینٹ ایجوکیشن دیتے ہیں ان کو تو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کیونکہ قرآن کی آیت ہی اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے پر ہے، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، لیکن قرآن کو چھوڑ کے اس کو یہی نہیں معلوم ہو کہ قرآن اتارا کیوں، کیا مقصد ہے اس کا، کیسے وہ جنت پہنچے گا۔ یہ قرآن کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو کی روایت ہے کہ اگر یہ انسانی شکل میں اترتا تو پوری صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ قرآن کی شکل میں ہوتے، یہ ہے تو، اور یہ وہ پھر قرآن میں آیا، یہ وہ بوجھ تھا جس کو کوئی برداشت نہیں اٹھا پایا، تم نے اٹھایا ہے اس کو۔ تو قرآن کو پڑھیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ بہت خوبصورت حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو تم پڑھو گے جیسے پڑھنے کا حق ہے، تم اس کو سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے، تم اس پر عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، تو یہی قرآن قیامت کے دن اللہ سے تمہاری شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اگر تم نے اس قرآن کو پڑھا اور الماری پہ رکھ دیا تو یہی قرآن اللہ سے آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوگا، کہے گا یا اللہ یہ مانتا تو تھا کہ میں تیرا کلام ہوں لیکن پڑھتا نہیں تھا، اگر پڑھتا تو سمجھاتا نہیں تھا۔ تو یہ بہت اہم نقطے ہیں، قرآن پڑھیے، سمجھائیے اس کو پہلے۔ آپ یاد کریے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن جو ہے تمہارے اور اللہ کے بیچ میں رسی ہے، اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم فرقوں میں نہیں بانٹو گے، اس قرآن کو پھیلاؤ۔ جو یہ بوجھ جو اللہ نے جو ذمہ داری مجھ پر دی تھی اب میں تم کو دے رہا ہوں، تمہارا فرض ہے کہ قرآن کو پہنچاؤ۔ تو سب سے بڑی تبلیغ کا جو وہ ہے وہ قرآن ہے، پڑھیے، اس پہ عمل کریے، اس کو پھیلائیے، تو یہی قرآن جو ہے آپ کے لیے شفاعت کا کام کرے گا۔ اور پھر سورہ یونس میں آئی، یہ قرآن تمہاری تمام طرح کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ پھر قرآن سورہ کہف میں آیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو اپنا رشتہ جو ہے قرآن کے ساتھ مضبوط کریے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بہترین تمام دنیا کی لینگویجز سمجھ لیتے ہیں اور قرآن کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو یہ بہت غور فکر کی بات ہے۔ اور ان تمام بیماریوں کا، تمام چیزوں کا علاج صرف قرآن ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو قرآن اس میں نہ ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے جو چیز تم پڑھ لو۔ تو اس سے یہ بھی ہے جو ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، اس کو کم سے کم وہ آیتیں مطلب سے پڑھ لیں جو یاد کر لیں، جو ہم نماز میں پڑھتے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو بہت اہم ہے کہ قرآن کو مطلب کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہماری زندگی کی کامیابی یہی قرآن ہے، یہ قرآن ہی ہے جو ہم کو اس دنیا سے فلاح دلوائے گا آخرت کا، اور مین کامیابی آخرت کی ہے۔ دنیا میں بالکل دنیا میں رہتے ہیں آپ اس چیزیں پورے، لیکن قرآن کو ضرور، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، بچوں کو کروائیں، ان کو مطلب بتائیں۔ میں نے کوشش کی اللہ کی مدد سے کہ آپ کو تمام اس کی جو ٹیکنیکل ایشو ہیں، جو بہت باریکی چیزیں ہیں، وہ آپ کو بہت آسان لفظوں میں بیان کروں۔ میں نے کوشش کی، اللہ ہم لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔